الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ رحمت دامی با خدایا باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا، آمین ثم آمین۔ تو آج کی کلاس شروع کرتے ہیں کہ اوصاف اشکان باصفہ کا سلسلہ جو جاری تھا اسی کا یہ کڑی ہے اگلی۔ تو اب آپ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہیں جس بن ہک دم جال نہ تھیندی اس بن کیوں کر رہسیں۔ اب عاشق اور معشوق کا وہ جو ہے نا بتا رہے ہیں رشتہ اور وہ عشق۔ تو جس بن ہک دم جال نہ تھیندی اس بن کیوں کر رہسیں، دے جواب کھدیڑے توڑے پھر اسے ولٹیسیں۔ یہ اب درس دیا ہے کہ جو مرضی ہوتا جائے ادھر سے، جتنا مرضی وہ دتکاریں، لیکن عاشق تو نے اپنا جو ہے نا سفر وہ جاری رکھنا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ تو تیرے محبوب کے اوصاف تو بتا دیے ہیں، اب تجھے طریقہ اور سلیقہ بتانا مقصود ہے۔ تو اب اس کا ہمیں طریقہ اور سلیقہ بھی ایسا بتا رہے ہیں کہ اس کی حضوری میں پیش کیسے ہونا ہے اپنے محبوب کی بارگاہ میں جان۔ بے شک وہ دتکار رہے ہیں، بے شک، لیکن کرنا کیا ہے۔ تو جس محبوب کی جدائی میں ایک لمحہ گزارنا محال ہے، اب اس کے بغیر اس کی جدائی میں کیسے وقت گزرے گا۔ تو تیرا محبوب اگر بار بار اپنے در سے دتکارے تو نے عاجزی سے ادھر ہی گرنا ہے، عاجزی سے ادھر ہی گرنا ہے، ادھر ہی پڑے رہنا ہے۔ تو اس منزل کی طرف رب تعالیٰ کے چنیدہ وہی لوگ رخ کرتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ وہ میاں صاحب نے فرمایا نا کہ حکم تیرے بن کھ نہ ہلدا، جو چاہیں سو ہوندا، جسنوں آپ دلیری بخشیں او میدان کھلوندا۔ وہی جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہوگا، اس کو توفیق دے گا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ جے دل بار منہ لایا نہیں تو مکمول نہ موڑی، ہائے ہائے کتنا زبردست درس دیا ہے۔ بے شک جو بھی ہو رہا ہے لیکن تو نے نہیں ہٹنا۔ ڈونگی ندی عشق دی اندر جی جامہ سب بوڑی۔ تو اگر تیرا دل بر جو بے نیاز بھی ہے، تجھے منہ نہ لگائے یعنی توجہ نہ فرمائے، تو بھی تو مکمول نہ موڑی، کہ یعنی پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو بلکہ عشق کی اس ندی میں اپنا جی جامہ، اپنا تن من جسم جان ہر شے، اپنی خواہشات اس میں ڈبو دے، تو یعنی قربان کر دے، تو وہ تجھے ڈوبنے بھی نہیں دے گا۔ یہ دیکھیں بڑی بات ہے کہ عاشق ڈبوتا ہے وہ، لیکن وہ ڈوبنے نہیں دیتا۔ وہی جو ابھی آپ نے تشریح فرمائی ہے ابراہیم علیہ السلام ان کی، کہ وہ تو چھلانگ لگا گئے تھے لیکن اس نے بچانا تھا، وہ بچا بھی لیتا ہے نا۔ یہی وہی چیز بتا رہے ہیں کہ وہ تجھے ڈوبنے نہیں دے گا بلکہ تجھے تزکیہ نفس سے صاف شفاف اور پاک کر دے گا۔ پھر فرماتے ہیں جیو نال نہ چلن دے وے پیچھا کدے نہ چھوڑی، لا تک نہ تو میری رحمت والی آس امید نہ توڑی۔ تو یہاں بھی اگر وہ ساتھ نہ چلنے دے تو نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تیری طلب و جستجو تجھے آگے ہی آگے لے کر جائے گی۔ اگر سچی جستجو ہے، کھری محبت ہے، تو وہ تجھے پیچھے کبھی بھی نہیں جانے دے گی، وہ آگے لے کے جائے گی۔ تو رب تعالیٰ اس فرمان پہ کامل یقین ہو کہ اللہ تک نہ تو میری رحمت والی اس کی جو فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، اس پہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ یہی آس امید تیری کامیابی کی ضامن اور راز ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں میاں صاحب جہاں تو سر دے پیر بنا کے، کتنی سونیاں جاچاں دسیاں سرکار میاں صاحب نے، کتنی زبردست رہنمائی فرمائی ہے۔ جہاں تو سر دے پیر بنا کے مگر سجن دے چلے ہوں، تاں پھر پرت دلاسا دیسی تے جانی سنگت رلے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ یار کو منانے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا رہے ہیں، بتاتے ہیں کہ وہ تو بے حد اور بے نیاز ہے، اپنے ناز و نیاز دکھا رہا ہے ابھی۔ تو اب اے طالب تجھے سر دے پیر بنا کے، یعنی نہایت ہی عز و انکساری سے جھک کر نیواں ہو کے ادب اور محبت کے ساتھ صبر اور شکر کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلتے جانا ہے۔ تو پھر ادھر سے توجہ ہوگی، پھر اس وقت توجہ ہوتی ہے، پھر ادھر سے اور نظر کرم ہوگی، قبولیت ہوگی اور تیری مراد بر آئے گی، کہ تاں پھر پرت دلاسا دیسی تے جانی سنگت رلیو۔ تو پھر بڑے پیار سے اب تجھے دلاسا دے کر تیری دلجوئی کرے گا۔ تو کیسے کرے گا؟ پھر فرماتے ہیں میاں صاحب کہ کیتے رب سچے دے اتے صابر شاکر رہنا۔ پھر یہ درس ہے صبر کا اور شکر کا۔ کیتے رب سچے دے اتے صابر شاکر رہنا، اس بن اور نہیں کوئی والی ونج کس دے در رہنا۔ تو جو تیرے رب سچے کی مرضی ہوگی اس پہ
صابر اور شاکر رہنا ہے، یعنی راضی برضا رہنا ہے۔ تو اس باری تعالیٰ کے بغیر کوئی ایسی پناہ گاہ نہیں ہے جہاں کوئی تیرا درد حال سنے گا، تیری فریادیں یا تیرے نالے سنے گا۔ اسی بارگاہ میں بار بار اڑنا ہے، جھکنا ہے، ٹرنا ہے، وہیں رکنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو پھر دیکھیں فرماتے ہیں کہ میاں صاحب کہ آپ پہ غم لگاوے سانو آپ کرے غم خاری۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ آپ پھٹے چھک گلیاں سٹے، آپ کریں داکاری۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، وہی وہ آگ میں خود ہی جا رہے ہیں اور پھر خود ہی اس کو باغ بنا دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو خود غم لگاتا ہے پھر خود ہی غم خاری بھی کرتا ہے۔ کیا شان ہے اس ذات کے بھی ہیں۔ تو خود زخمی کرتا ہے، پھر گلیوں میں پھٹک پھٹک کر بحال کرتا ہے، پھر خود ہی ان زخموں کا علاج بھی کرتا ہے۔ وہ نا قرآن پاک میں آتا ہے نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، بے شک بے مشقت آسانی لاتی ہے۔ بے شک۔ لیکن یہ ایک سامنے بیٹا جی آ جاتی ہے بات کہ زخمی ہوئے بغیر منزل نہیں آپ کو ملتی نا، زخمی ہونا پڑتا ہے، کانٹے سخت کرنے۔ وہ ایک شعر آ گیا یہاں بھی، کنڈے سخت گلاباں والے دوروں ویخ نہ ڈریے، چوباں چلیے رت چوائیے تو چول پھلی تد پریے۔ یہ دیکھیں نا کہ بیری کے جو بیر ہوتے ہیں، اس کو بھی تو کچے بیر ان کو کوئی نہیں اتارتا، پتھر بھی ان کو نہیں پڑتے، پکو کو خوب پکے پکے پتھر پڑتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو یہ اس کی شان بے نیازی ہے، وہ بڑی حکمت والا قادر و غالب ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو پہلے خود ہی کوئی غم لگاتا ہے، پھر خود ہی دلیری اور تسلی بھی دیتا ہے، خود ہی زخمی کرتا ہے، پھر وہ حکیم سب سے بڑا ڈاکٹر اپنی حکمت سے زخموں پہ مرہم پٹی کرتا ہے، بلکہ اس ناسور کا پورا علاج کرتا ہے۔ تو آگے ہے نا کہ مجنوں بنا کر گلیوں میں پھرتا ہے، میوال کو نوکر بنا کر مویشیوں کی چروائی کرتا ہے، چروالی کرتا ہے۔ اسی طرح کئی عاشقوں کو تکالیف و مصائب، آزمائش اور امتحان سے نکال کر سیراب اور فیضیاب کر کے محبوب کا وصال عطا فرماتا ہے۔ یہ سب اس کی اپنی حکمت ہے، حکمت کے تحت وہ کرتا ہے۔ آج دراصل بات یہ ہو گئی ہے کہ ہر بندہ وہ جلد بازی میں کہتا ہے کہ ہر چیز پلیٹ میں رکھی ہوئی مل جائے، بغیر طلب کے، بغیر جستجو کے، بغیر محنت اور مشقت کے، یہ چیز نہیں ہے اس کے لیے۔ تو آگے پھر محبوب حقیقی کا میاں صاحب فرما رہے ہیں بڑی زبردست، اب جو ہے نا رہنمائی فرما رہے ہیں کہ بادشاہاں دا شاہ کہاوے نال غریباں یاری، آئے ہائے ہائے، اس کی یاری دوستی غریبوں، جیسے مالی طور پہ غریب ہو یا وہ اپنا جس طرح اس کی ایک تگ و دو ہے، جستجو ہے، اس میں غربت ہو، اس میں کمی ہو، وہ اس کی یاری کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے وہ۔ تو بادشاہ دا شاہ کہاوے نال غریباں یاری، اسروں یسر غریب نوازی کم صدا سرکاری۔ یہ اس کی ہمیشہ سے یہ اس کی کرم کی عنایات جو ہیں یہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنی عنایات کی برسات فرماتا رہتا ہے۔ وہی رب جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بڑا ہی غریب پرور اور غریب نواز، غریبوں کا دوست اور مددگار ہے۔ تو اسرو یسر یعنی ہر تنگی کے بعد فراخی، ہر غمی کے بعد خوشی اس حاکم کے اپنے اختیار میں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو رحیم و کریم آقا کا غریب نوازی کرنا، رحیمی و کریمی اس کی قدیمی اور دائمی صفت ہے۔ تو آگے پھر فرماتے ہیں کہ یہاں بڑا زبردست اب سبق میاں صاحب دے رہے، ایک سخن میاں صاحب کا سبق کیا میں کہتی ہوں کہ پورا فلسفہ اس میں پنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس نو پلے پلیرے اساں تھی فرماندار سپاہی، اسے کیا ضرورت ہے ہمارے جیسوں کی، کچھ پرواہ ساڑی نہ ہی دائم بے پرواہی، یہ اس کی صفت ہے۔ ہم سے بہتر اچھے عبادت گزار صابر شاکر بندے موجود ہیں اس کی بارگاہ میں، اسے تو ہم جیسوں کی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے بے پرواہ اور بے نیاز ہے۔ تو یہ اس ذات پاک کی دائمی بے پرواہی ہے، اسے ہماری عبادت و ریاضت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی پرواہ ہے، البتہ ہماری محنت و عبادت اس کی بارگاہ میں ہماری فرما برداری کی ایک علامت ہے۔ تو باقی کام محبت اور عشق کا ہے۔ اس کلام سے جو میں درس ملا ہے وہ یہی ہے کہ اے بندے تو ہمیشہ اپنا تزکیہ نفس کر کے اپنی خودی کو مار کے، یہ تلوار ہے مرنا ہے، وہ کیا ہے شہادت کیا ہونا ہے کہ اپنی میں اور اپنی خودی کو مار کے اپنے آپ کو کنگال، خستہ حال، عاجز اور مسکین، بے بس و بے کس جان کر، صرف جان کر نہیں بلکہ مان کر، اقرار کر کے کہ حقیقت میں تو ہے ہی یہی،
اپنے اندر تو بارگاہ الہی میں پیش ہو جا اس چیز کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس عجز کے ساتھ. تو بندے کی یہی عاجزی رب تعالیٰ کو پسند ہے، وہ ہمیشہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے. تو آپ خود سچے عاشق تھے، وہی آپ نے جو ابھی بات کی ہے کہ میاں صاحب آپ خود سچے عاشق تھے، خود سفر عشق یہ طے کیا ہے، پورا پروسیجر، پورا پروسیس اس میں سے گزرے ہیں، بالکل گزرے ہیں. تو پھر عشق حقیقی کی تمام مناظر کو عبور کر کے محبوب حقیقی کو پایا، پھر منایا، پھر تا حیات راضی رکھا اس کو. پھر محبوب میں ایسے سمائے ایسے کہ فنا فی شیخ والا، وہ جو فنا فی شیخ ہویا، فنا فی شیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، پھر بقا باللہ، پھر واصل باللہ تک چلے گئی ہے. تو واصل باللہ کا بلند مقام پایا. تو اس کے بعد پھر عاشق سے معشوق کا مقام بھی پایا. پھر تو آپ اپنے کلام کے ذریعے آسان فہم میں آپ بیتی سرورتی سنا کر ہمیں سمجھا رہے ہیں. یہ سارا کلام جو ہے یہ آپ بیتی اور سرورتی ساری کہانی ہے، اسے الفاظ کے موتیوں میں انہوں نے پرویا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صوفیاء فرماتے ہیں عشق بمنزلہ صراف کے ہے. سنیارا نہیں ہوتا، صراف، وہ کھوٹے کو کھوٹا کرتا ہے اور کھرے کو کھرا کر دیتا ہے. یعنی سونے کو علیحدہ کرتا ہے اور کھوٹ کو علیحدہ کر دیتا ہے. اور عشق کے اندر جو چلا جاتا ہے نا تو کھوٹ نکل جاتی ہے، پھر بندہ کھرا ہو جاتا ہے. اور شوق، جب عشق کے اندر بندہ چلا جاتا ہے نا تو اسم اللہ کا وہ ذکر کرتا ہے، یعنی اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہے. اس کے وحدت کے دریا کی وہ مچھلی بن جاتا ہے. یعنی وہ جو اللہ کی وحدت کا توحید کا جو دریا ہے اس کے اندر وہ چلا جاتا ہے. اور فقر میراث محمدی ہے، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. اقبال نے لکھا اپنے کلام کے اندر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. فقر میراث محمدی ہے اور اس لیے فقر کی ابتدا شریعت ہے اور انتہا بھی شریعت ہے. یہی فقیر کامل ہے اور مکمل ہے. جس کے اندر شریعت نہیں ہے وہ فقیر نہیں ہو سکتا. اور فقر کی ابتدا، عشق کی ابتدا عشق ہے، انتہا جو ہے وہ عشق ہے. ابتداً بندے کو رونا پڑتا ہے، مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اور انتہا جا کر رب تعالیٰ کا دیدار ملتا ہے. اور ابتدائے فقر میں علم الیقین عین الیقین ہے، اور انتہائی فقر میں حق الیقین ہے. انتہائی فقر میں بندہ فنا ہو جاتا ہے، رب تک پہنچ جاتا ہے. وہ میاں صاحب کہتے ہیں نا، وہ حدیث پاک ہے، موتو قبل انت موتو، یعنی مرنے سے پہلے بندہ مر جائے. وہ کیا ہے کہ رب کے لیے سب کچھ چھوڑ دے، اپنا سارا دنیا کا جو نظام ہے اس کو ختم کر دے، اپنے دل میں صرف رب کو لے آئے. وہ وتبتل الیہ تبدیلا، سب سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ. تو یہ جو عشاق لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا بڑا مقام ہوتا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عشق جب سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. جب عشق بندے کے اندر آ جاتا ہے نا، آداب سکھاتا ہے، پھر بندہ غلام ہو کر بھی بادشاہوں سے آگے نکل جاتا ہے. وہ بادشاہوں سے آگے نکل جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، ہاتھ کچھ آتا نہیں بے آہ سیر آگاہی. یعنی جتنے بھی دنیا کے اندر اولیاء بنے ہیں نا، ان کو اگر مقام ملا ہے تو رات کو وہ جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں. دارا و سکندر سے ہے وہ مرد فقیر اولا ہے، جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا دن بھی ہے، تو اقبال فرماتے ہیں ان کی بارگاہ میں حاضری بھی لگ جائے. تو اقبال فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ دارا و سکندر دنیا کے بہت بڑے بادشاہ تھے، جن کے پاس مال بھی تھا، دولت بھی تھی، سلطنت بھی تھی، حکومت بھی تھی، لیکن ان سے وہ فقیر بلند درجہ رکھتا ہے جس کی سیرت میں حضرت علی کی سیرت شامل ہو جائے، جس کے کردار. وہ عاشق تھے نا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. سرکار خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. آپ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور ولایت کا دروازہ کھول دیا ہے. انا مدینۃ العلم ولی باب ہوا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا
کا دروازہ ہے. تو یہ عاشقوں کے امام ہے نا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم. یہ سارا تصوف کا علم ہے, یہ تو اصل دروازہ تو وہی ہے جہاں سے آ رہا ہے. وہ اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں سید وارث شاہ صاحب, وہ لکھتے ہیں اول حمد خدا دا ورد کریے عشق کیتا سو جگ دا مول میاں. پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں جس نے عشق سے دنیا کی ابتدا کی ہے. کیوں وہ میاں صاحب بھی لکھتے ہیں عشق کارن کیتا آدم محرم یار یگانا, اے ملک عبادت جوئے کی حاجت انشانہ. میاں صاحب کا شعر میرے خیال میں آخر میں پھر آ رہا ہے کہ پہلا حمد کہاں سچے رب تائیں جس سب تھی عشق پسند کیتا, عشق آکھیا سو عشق عاشقاں دے محبوب جنہ خرسند کیتا. وہی بات ہے کہ وہی عاشق وہی عشق وہی محبوب حقیقی, اور اب عاشق حقیقی جو بھی میاں صاحب جیسا شہزادہ ہوگا وہ سخی سلطان بہو فرماتے ہیں نا کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہو, جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کائے ہو. کیونکہ ایمان سے جنت ملتی ہے, عشق سے دیدار الہی بھی ملتا ہے. جنت بھی ملتی ہے اور دیدار الہی بھی ملتا ہے. فلسفہ روزے کا یہی ہے نا, للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. فرحتن عند فطر, ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک میں نے امانت کی حفاظت کی ہے, وہ خوش ہوتا ہے میں نے امانت کے اندر خیانت نہیں کی. ایک خوشی اس وقت ہوگی جب رب تعالیٰ اس کو اپنا دیدار کروائے گا. یہ روزہ جو ہے وہ عاشقوں کی علامت ہے نا. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیرہ کثیرہ بیٹا جی.